اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا، اللہ کہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا، ایک جگہ نہیں کہہ رہا، بار بار تورات میں بھی، انجیل میں بھی، تمام آسمانی کتابوں میں۔ عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے، ایک بات پہ سب مشترک ہیں، تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا۔ یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا، پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے، اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں۔ آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی، اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل۔ 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو، آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے، دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں۔ ابھی حج کیا ہے، 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں جا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد۔ اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے۔ آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے۔ تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے۔ حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ تو اب اللہ کے ذمہ تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے۔ کیا خیال ہے اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی۔ اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری۔ حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا، آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں۔ رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین۔ یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے، تو صحابہ میں بھی یہ تھا۔ حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے حکام محفوظ، طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام۔ بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو۔ نا امی، ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے، نظام دے کے چلے گئے بھائی۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا۔ وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا۔ سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے، اسلام کا۔ اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھی۔ یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا، اللہ نے کر دیا۔ وہ کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے۔ یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے، آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے۔
اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے. 200 سال ہو گئے وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے. اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھے مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا, اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری یار, جھوٹ بولتے ہو تو. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے یار؟ شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ؟ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں, کھوپڑی میں نہیں آئے گی. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے؟ 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ ہو گیا, لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. مَن یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا بھائی؟ کون ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے 1 لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے, لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1 لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے 1 لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے, ایسا نہ آنا شروع ہو جائے نہیں دیتا میں, چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی سے انسان بنایا, منی کے قطرے سے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے, پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو, تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے.
پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پورے مہینے پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہونٹ، دانت، چبانے کے لیے سونگنے کے لیے ناک، ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا۔ خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے۔ اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے۔ مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا۔ گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے، تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے۔ تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا۔ یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں۔ جاؤ گے تم انشاءاللہ، ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو۔ اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے۔ ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا۔ ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع۔ روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مان لیا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے۔ بھائی ان ایتھیس لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں۔ دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ ومنہا نخرجکم، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل، یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے۔ اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں۔ 2 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی، پھینکو ہیں۔ ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی، کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ، اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کھربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو، کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے، گناہگار کی بخشش ہے، چانس ہے بخشش کا۔ کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو۔ بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے، اس پہ بحث کرو، نبی کی سیرت پڑھو، دلائل دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو۔ ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے۔ ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025۔ 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا۔ اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں۔ 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا، اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے، اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے، اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید وید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے یا جو بھی چیز ہے، ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں،
تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے، پھر اللہ کب سے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے، اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالا تر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا. دیکھو اللہ کے دو کام ہیں، قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں دو لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہو. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہو گیا. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ناممکن اولاد کا ہونا، میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا، اے مریم، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے، پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورگلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے، بابے کا امر نہیں ہوتا. تو
اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں، حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے، تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں، یہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس پہ بحث کرتی رہے، مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا، امر. تبھی قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا، وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے، اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا، اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام، یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی، ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے، اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، انسان، بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں، انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے، گراف بنانا شروع ہو. آج 6 ارب کی آبادی، تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو. 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ 1 پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا. کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے، گراف بنانا شروع کریں، بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب. اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں، کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو، کتنی ترقی کی ہے، روح ڈال کے دکھاؤ اس میں. آپ قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا، سمجھ ہی نہیں پایا. ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ حیات کیسے پڑ گئی اس میں؟ زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ارادے کا نام تھا. اس نے بنایا، اس نے کہا ہو جا، زندگی پڑ گئی، ہو گیا، جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس، نان سینس، کوئی دلیل نہیں ہے. پھینکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا. جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے. تو ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی، میری اتنی فیکٹریاں، حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے
اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں, اس میں انسان پنپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا, لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار, یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا, کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بیچارہ خریدے گا نا, ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی. تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی, تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی, سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. پھر جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان لے, اس کے بعد لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں, یہ سینس کی باتیں نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا, اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس, اور ایک کیا ہے, امر ہے. امر کس کا نام ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب آپ الجھتے رہو, مرغی آئی, انڈا آیا, پہلے بہت بحث کرو گے آپ, کبھی بھی نتیجہ انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر تو پھر وہ انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا. وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا, پھر اس نے انڈے دینا شروع. بھائی بس کرو بس کرو, چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے, اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے, یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے. اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے, وہ ایسے پال رہی ہے انڈوں کو, گھما گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے, اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے, گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے, اتنی سی کھوپڑی. شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں, اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا. لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا. دعائیں جب پوری ہوتی ہے جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرو, جو اللہ نے زمینی اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو آپ اختیار نہیں کر رہے, دعا مانگتے رہو بیٹھ کے. ابے بھائی وہاں ہوٹل پہ پراٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ قریب سے گزر رہے ہو, آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں, تو پتہ نہیں کیوں مثال کھانے میں پراٹھے کے علاوہ آتی نہیں ہے. میں خود حیران ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب میں نے پراٹھے کا حل یہ کیا ہے کہ پراٹھے تو چھوڑنے نہیں ہیں, اور وہ بھی ہوٹل کے پراٹھے. گھر کے لال آٹے کے مزے کے نہیں لگتے, وہ ہوٹل کے سفید ہی. تو پھر میں نے ایک کہا کہ ایک کام کرو, دیسی گھی کا ڈبہ پہنچا دیا اس کے پاس کہ تم اسے ڈبل پیسے لے لے. گھی کا ان کا ناقص ہوتا ہے نا, پتہ نہیں گریس میں پکا رہے ہیں کسی میں پکا رہے ہیں, گھی ہمارا ہی ہوگا, اتنا تو کر لیا. تو اب آپ بتاؤ, آپ کو نظر آئے پراٹھے, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کھلا دے, اللہ کھلائے گا وہ؟ اللہ کہے گا خرید کے کھا لے بھائی. تو اسباب تو اختیار کر کے پھر دعائیں مانگو گے تو قبول ہوں گی نا. ہم یہ پراٹھے کھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے سائیڈ افیکٹ سے تو ہمیں بچا کے رکھنا. صحیح ہے. تو وہ مجھے اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ بات, صرف وہ اکیلے کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں. میں تو 17 سال سے چیخ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارا فیوچر بالآخر وہی ہونے والا ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہوگا, 50% بھی ہو جائے تو کیا کم ہے. مذہب کی وجہ سے اتنا ہم آگے شاید نہ جائیں, تھوڑا سا بریکیں لگی ہوئی ہوں ہماری, کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن برباد بہرحال ہونا ہے. تو بھائی اپنے اولادوں کو آپ دین کی طرف لے کر آؤ, ورنہ آپ کی اولاد کا نہیں ہوا تو اولادوں کی اولادوں کا, ورنہ اگلی نسل گئی تباہ ہو جائے گی بالکل, اور ہونا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کے, آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے.
تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی, یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے ہو بھائی کراچی میں کیسے آنا ہو؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے لیکن ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے. تو مایوس ہونا ہی نہیں. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی بات ہے, پیسے ہی نہیں ہے. وہ واقعہ تھا نا ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی؟ کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے, ایسے غمزدہ ہو گئے, انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے, یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا, سمجھتے ہیں نا. تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں. ایک مثال دے رہا ہوں, اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کو ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں. وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے, میں شو مارنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا, وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں. وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ.
تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں, ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا, ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے, ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی, اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے, شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے, بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی, مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے, اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ شادی ہو رہی ہے میری, نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر, جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا, سب مبارکباد دے رہے تھے, لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں, یہ جن کا بچہ ہے, آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں, تو لوگ ایک صاحب پہنچے جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں نا مسجدوں میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں, حضرات چڈی نیلے رنگ کی نہ جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو بھائی, اللہ اس کو آلٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے. نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا, تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے, پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا, لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے, لیکن کہہ رہے ہیں اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس میں میری خیر ہوگی. ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, بوڑھے تھے, بخار میں تھے, تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جہنم کی آگ کو, یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا, دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا, گناہ دھلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں, یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے, اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو. دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, رونا بھی جائز ہے. غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب کے ایک خاتون تھی, ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں, ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, یا کوئی آرمی میں تھے, بارڈر پہ شہید ہو گئے, واللہ عالم, بہت پرانا واقعہ ہے. مجھے واقعے کی روح یاد رہ جاتی ہے نا, پورا وہ ایک ایک چیز تفصیل سے یاد نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ ان کے گھر میں جب خبر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے, تو خبر لانے والا اتنا بیوقوف آدمی, اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ شہید کی بیوہ بن گئی ہیں. اب اس بیچاری کو مجبور کیا مٹھائی کھاؤ اور مٹھائی کھلاؤ, محلے میں مٹھائیاں بٹوائی جا رہی ہیں. لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا حوصلہ ان لوگوں کا کہ شہید پہ خوشی منا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا, لیکن چاہے شوہر جنت میں ہی گیا ہو, عورت سے شوہر جدا تو ہو گیا نا. اب وہ بیچاری جو اس کے ریلیٹیو ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو بھی رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, گناہ ملے گا, گناہ ملے گا. تو یہ کیا ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف تعلیمات ہیں. بھائی اس کو رونے تو بیچاری کو غم تو ہوا ہے نا, مٹھائی بٹھائی نہیں بنتی ایسے موقع پہ. شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, شہید کے لیے ہے نا, وہ مٹھائی کھلائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو کھلا نہیں سکتے, قبر میں جا کے لڈو کھلائیں اس کو, اس کے لیے تو ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو غم ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ گیا, بھلے جنت میں ہی گیا ہو, آپ سے تو بچھڑ گیا نا. ارے آپ کا جگری دوست امریکہ جا رہا ہو, خوش ہو, آپ پھر بھی رخصت کرتے ہوئے روتے ہو اس کو کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے. مائوں کی تمنا تھی میرا بچہ امریکہ میں جائے, کماؤ پوت بنے, پیسے کما کے بھیجے, لیکن جس دن جا رہا ہوتا ہے اس دن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہے
کہ بھائی مجھ سے تو بہرحال جدا ہو رہا ہے نا, باپ بھی پریشان ہوتا ہے, ماں بھی پریشان ہوتی ہے. تو یہ ایک بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں, اور آسان مثال, ماؤں نے خود شادی کرائی ہوتی ہے, ماؤں نے خود رشتہ طے کیا ہوتا ہے, وظیفے پڑے ہوتے ہیں, لیکن جس دن بچی رخصت ہوتی ہے ماں رو رہی ہوتی ہے, ہنس رہی ہوتی ہے. بولو نا, اب کوئی اس پہ اعتراض کرے, لو اتنی مشکل سے رشتہ ملا, یہ تو رو رہی ہیں, واپس کرو اس رشتے کو بھائی, لے کر آ بھائی, چل بھائی دفعہ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ 50-50 یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا. کیمرہ لگا ہوا تھا, روتے ہوئے رخصت کیا نا ماں نے بیٹی کو, ڈرامے بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ کیمرہ مین نے بتایا کہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کمبخت اتنی مشکل سے کیونکہ یادگار ہوتی ہے نا, ساری زندگی دیکھنا ہے, اگر وہ نہیں روئے گی تو جب شادی کی ویڈیو بعد میں جا کے دیکھیں گے بولیں گے یار کیسی ماں ہے, روئی نہیں رہی بچی, رخصت ہو رہی ہے گھر سے. تو وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا 50-50 میں, روتے ہوئے رخصت کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ اس نے بتایا وہ سوری آنٹی میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا, اس نے کمبخت اتنی مصیبت سے روئی تھی, دوبارہ پورا عمل ریورس ہوا ہے نا, واپس دلہن کو واپس لے کر آؤ, کیمرہ تسلی ہوگی آن ہے, اب رو رو کے رخصت. یہ بھی ہوتا ہے, میتوں میں رو رہے ہوتے ہیں لوگ تکلف میں, خیر. لیکن حقیقت میں بھی ماں باپ اس دن, باپ بھی اکثر روتے ہیں, ماں بھی رو رہی ہوتی ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے. حالانکہ باپ نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اچھا رشتہ مل جائے, ماں نے بڑی دعائیں مانگی ہوتی ہیں, تلاش کی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے رونے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا چپ. تو یہ اچھا یاد رکھو, ایسے موقع پہ بارات کا کھانا ماں کے ذمے باپ کے ذمے ڈالنا یہ بھی نیچر کے خلاف ہے, خوب سمجھ لو. نہیں یہی بات سمجھ, یہ جو لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں نا یہ بھی ان لاجیکل ہے. وہ قومیں جن پر انگریز نے حکومت نہیں کی ہے یا ہندوؤں کے ساتھ وہ قومیں نہیں رہی ہیں, ان میں آپ کو بارات کے کھانے کا تصور نہیں ملے گا. یہ بھی ان لاجیکل ہے. وجہ اس کی ہے, میں تو ان چیزوں پہ شروع سے غور کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے سمجھ میں ہی نہیں آیا بارات کا کھانا نا, کہ یار باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی, وہ کیوں کھلائے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو خوشی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, خوشی انتہا کے اعتبار سے اس کا فیوچر بن رہا ہے, لیکن وہ دن ماں باپ کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا, وہ دن ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. این اس دن پہ کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کو یعنی ان کو مکلف بنانا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں, یہ نیچر کے خلاف ہے. میں نے تو یہ بات شروع سے کر رہا تھا. پھر یہ جو ہمارے وزیرستان کے پٹھان لوگ ہیں, مسعودی قوم اور دوسری قومیں, مسعود قوم ہے نا اور دوسری قومیں, میں نے ان میں جا کے ریسرچ کی. میرے شاگرد بھی ہے بہت سے وزیرستان کے. میں نے کہا یار تمہارے یہاں بارات کا کھانا, میں نے ان کو اپنا فلسفہ نہیں بتایا کہ میری رائے یہ کہ یار یہ نیچر کے خلاف لگتا ہے مجھے یہ کام, میں نے اپنا نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آگے بیان دیں اس میں مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی سے کام لیں. تو میرے شاگرد ہیں وزیرستان کے, انہوں نے بتایا کہ مجھے کہا کہ ہمارے ہاں جب بہن بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, وہ خوشی کا دن. لڑکا تو کھلاتا ہے کٹے ذبح کر کے, ٹھیک ہے نا, بے شک وہ شادی والے دن ہی کھلائے, تو یہ لڑکا دعوتیں کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کا باپ دعوت نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو کیونکہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی نا وزیرستان میں, انگریز آیا تھا طبیعت سے پٹ کے گیا تھا. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں یار, دنیا میں ہو کیا رہا ہے. گورے نے جب 100 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو یہ وزیرستان کے علاقوں میں وہ حکومت نہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, ایک اس زمانے میں گورے کی آرمی میں ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے اپنی کارگزاری بیان کی ہے کہ بہت پرانی, وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہوگا, تو اس نے کارگزاری بیان کی کہ ہندوستان سے جب ہم آتے تھے نا ادھر کے پی کے سے ہوتے ہوئے ادھر وزیرستان کی طرف آتے تھے تو کتنے پاپڑ یعنی ہمیں بیلنے پڑتے تھے. اس نے بتایا کہ ایسی قوم تھی کہ انگریز جہازوں کی بمباری کر کے ان کے گھر گرا رہے ہوتے تھے, پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی تھی. یہ پہاڑوں پہ عورتیں بچے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے مگر ہتھیار نہیں ڈالتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں لیفٹیننٹ کے جو میں نے خود پڑھے ہیں, کہ اتنے بہادر لوگ تھے کہ جہازوں کی بمباری ہو رہی ہے, برٹش طیارے آ رہے ہیں, گھروں کو تباہ کر رہے, کہہ رہے ہیں اپنے گھر کے تباہ ہونے کا تماشا دیکھتے تھے, پہاڑوں پہ عورتوں اور بچوں کو لے جاتے تھے بمباری سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ہتھیار ڈال کے تسلیم نہیں ہوتے تھے. تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ قوم برٹش کے اور انگریزوں کے ماتحت نہیں رہی, لہذا ان میں ابھی بھی جو کلچر ہے نا وہ اسلام کے زیادہ قریب. آپ کو یہ جہیز کی لعنتیں, بارات وارات کے کھانے, یہ آپ کو ان لوگوں میں ملیں گے جو ہندوؤں کے ساتھ رہے یا گوروں نے حکومت کر کے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, ان کی نا کلچر کی واٹ لگا دی, تو آپ کو ان علاقوں میں ابھی بھی نہیں ملے گا. تو وہاں وہ نہیں, نہ جہیز ہے وہاں پہ اور نہ وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ بارات کے کھانے ملیں گے. اگر شادی کے موقع پہ کھانا ہو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا کر رہا ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں لڑکے کا خرچہ نکاح پہ زیادہ ہوتا ہے, لڑکی والوں کا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑکا صرف 25,000 ٹوٹل, بہت بڑا مہر آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے, 25,000 مہر. میں تو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں نا صبح شام, 25,000 مہر اس کے ہوگا جس کی 25 لاکھ تنخواہ ہوگی. سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے آگے سے, کہیں ایسا نہ ہو روپے سے کوئی اور ملک کی کرنسی مراد لی جائے. سکہ
وہ والے 25,000 جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں جس سے 6 درجن انڈے آ سکتے ہیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں آپ. اور لڑکی والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ شادی دفتر کی فیس بھی ان کی الگ اور پھر جہیز بھی الگ, اور جو بھی اب تو لڑکیاں جاب کر کر کے بھی میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو یہ بھی جو بارات کا کھانا ہے نا, اس کو بھی حوصلہ شکنی کریں, اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے, ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے, یہاں نہ, یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے. اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. خیر, تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے؟ عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن, اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے, تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. ملکی قوانین کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے, اور آپ کے کلچر کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, آپ کسی عقل مند سے پوچھو, وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں, اسلام کا حسن ہے, جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا, نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے, اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے, آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے, حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے, نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے, وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا, چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے, اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو, جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو میں سورہ الحاقہ کی آیات کمپلیٹ کر دوں. فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا. اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا. سوار کس کو کیا تھا؟ اللہ نے، نوح علیہ السلام. لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں. تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا، یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں. تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے، تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے. تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کی تھی. حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں. کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا. یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں. یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا؟ کشتی میں. تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا، اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اس بیس پہ تم بچے ہو. اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت، تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا. بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے، توحید پرستے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے. باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو. ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اے ان کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا، جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے. وہ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ابا شکر گزار آدمی، تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے.